آج ہم آپ کو سندھ پاکستان کے 8 ایسے مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اپنے اندر پر اسرائیت، خوف اور وحشت سے بھری داستان چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نہ حقیقت سے مبنی ہالی ووڈ موویز جیسے انابیل، نن، البینو فار، بیبی بلوز، دا امریکن ہنٹنگ، دا کنجورنگ سیریز اور پاکستانی فلم مایا نہیں دیکھی تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ان فلم کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو۔ پہلے نمبر پر بندر روڈ سکھر، 200 سال پرانی حویلی۔ دریائے سندھ کے ساتھ بندر روڈ سکھر میں ایک 200 سال پرانی حویلی ہے۔ یہ حویلی اپنے اندر پر اسرائیت، خوف اور وحشت سے بھری ایک کہانی سمائے ہوئے ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق بر صغیر کی تقسیم سے پہلے یہاں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ اس فیملی میں ایک رادھکا نام کی لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی جو کہ اب برو ہے، اس روڈ پر آنے جانے والے مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنساتی ہے اور شادی کرنے کا کہتی ہے۔ کئی لوگ اس کے حسن کے جال میں پھنس کر موت کی نیند سو چکے ہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑکی کی موت کیسے ہوئی، کیا وہ حادثے کا شکار ہوئی یا اس کا قتل ہوا۔ بہرحال مقامی لوگ اب رات 10 بجے کے بعد اس روڈ پر جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ٹھیکیداروں نے اس حویلی کو گرانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ سب ناکام ہوئے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرے نمبر پر کراچی میں موجود کارساز روڈ، ایک دلہن کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ دلہن 1960 کے دہائی سے اس روڈ پر آنے جانے والے راہ گیروں کو اکثر و بیشتر نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خاتون دلہن کے لباس میں کارساز روڈ پر دکھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک خوبصورت دلہن ہے جو ڈالمیا روڈ پر رات گئے مسافروں کا انتظار کرتی ہے۔ یہ سڑک کارساز کو جوہر سے ملاتی ہے۔ اگر کوئی مسافر گھر جاتے ہوئے اس روڈ سے گزرتا ہے تو عام طور پر کوئی چیز انہیں رکنے کا سبب بنتی ہے اور وہ دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے جسے اسے کسی مدد کی ضرورت ہو اور راہ گیروں سے اپنی زبان میں پوچھتی ہے۔ یہ زبان آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خوبصورت دلہن آہستہ آہستہ خوفناک جسم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور چہرے پر مقناطیسی شے نکالنا شروع کر دیتی ہے جس سے آپ کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اب اندھیرے میں کوئی بھی راہ گیر اس روڈ پر جانے سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ وہاں موجود دلہن اپنے دولہے کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر حیدرآباد سندھ کا شمشان گھاٹ شامل ہے۔ حیدرآباد سندھ کا شمشان گھاٹ قبرستان کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ یہ جگہ تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ یہ شمشان گھاٹ ہندوؤں کے مردے جلانے اور باقی رسومات کو ادا کرنے کی جگہ ہے۔ وہاں کے سیکورٹی گارڈ اور دیگر عملے نے دعویٰ کیا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد یہاں چھوٹے بچوں کے کھیلنے اور شور مچاتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ کے مطابق یہ بچے کبھی بھی گیٹ سے اندر نہیں آئے اور نہ ہی اونچی دیواروں کو عبور کر سکے۔ یہ گیٹ سیکورٹی گارڈ کی نگرانی میں بند کیا جاتا ہے اور یہ بچے گیٹ بند ہونے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر موجود مکان نمبر 39، بلاک 6، PECH سوسائٹی کراچی۔ کراچی میں موجود PECH سوسائٹی کے مکان نمبر K39 اپنے اندر ایک خوف اور وحشت سے بھری داستان لیے ہوئے ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں زرد مائل سفید لباس میں خاتون گلی کے اندر چکر لگاتے ہوئے دکھائی گئی۔ اس مکان سے اکثر سفید روشنی نمودار ہوتے دکھائی دیتی ہے جو صبح 3 بجے کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر شرین سینما کراچی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے زوال کے بعد بہت سے سینما گھر مکمل طور پر بند ہو چکے تھے لیکن پھر یہ زوال آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ 2006 سے 2010 کے درمیان شرین سینما میں کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے جس کے باعث شرین سینما کو اب تک مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ وہاں موجود عملے کے مطابق اس سینما گھر میں خود بخود میوزک کی آوازیں آتی تھی اور جب قریب جا کر سسٹم کو چیک کیا جاتا
تو مکمل طور پر بند ہوتے تھے۔ اس طرح اسکرین پر ایسے سائے نظر آتے کہ وہاں موجود آفرین خوف اور وحشت میں مبتلا ہو جاتے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں پر نلکوں سے پانی کے ٹپکنے کی آواز اتنی شابہ ہوتی کہ آپ اسے آسانی سے سن سکتے ہیں، جبکہ عملے کے مطابق یہاں کوئی بھی پانی کی پائپ لائن موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پردے کے پیچھے لوگوں کے رائے گانے، ناچنے گاتے لوگوں کے سائے کو بھی دیکھا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر موجود ہاکس پے ہٹ۔ ہاکس پے پر ایک پر اسرار جھوپڑی موجود ہے جسے آج تک کرایہ پر نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی شخص اس جھوپڑی کو کرایہ پر لیتا ہے تو وہ رات گزارے بغیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس جھوپڑی میں جنات کا گھر ہے جو ہر پورے چاند کے رات میں شادی کے شادیانے بجاتے ہیں اور وہاں ان بن بلائے براتیوں کو کبھی پسند نہیں کرتے اور ان کا استقبال اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر کراچی میں موجود موہاتا محل۔ یہ محل اب میوزیم کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ محل 1927 میں شیوارتن چندرارتن نے تعمیر کروایا تھا، جو برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ یہاں موجود سیکیورٹی گارڈ کا کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت ایک دھندلی روشنی نظر آتی ہے اور چیزیں خود بخود اپنی جگہ تبدیل کر لیتی ہے۔ اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ اندر نہ ہو تو ان میں واضح تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اس گارڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں اس شے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر کراچی میں موجود چوکنڈی قبرستان ہے۔ یہ قبرستان ہائی وے پر موجود ہے۔ قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قبرستان سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں، جس کا کئی لوگ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی شخص اس قبرستان کا رخ نہیں کرتا۔ یہ قبرستان قدیم ترین قبرستانوں میں شامل ہوتا ہے، جو کہ 600 سال سے ہے۔ یہ ایک پر اسرار قبرستان ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یہاں غیر معمولی سرگرمیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بکری کے سر ملنا عام سی بات ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے اسے پسند کی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔